میرے عزیزوں تمہارا سینہ فخر سے چوڑا ہونا چاہیے. آج تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ کوئی ہے تو قرآن پاک. یہ چیلنج پہ چیلنج دینے والی کتاب ہے. اللہ نے اس میں چیلنج دیا ہے ان ظالموں کو کہ لاؤ, اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو ایسی ایک کتاب تم بھی بنا کے لاؤ. پوری کتاب نہیں لا سکتے تو ایک سورہ بنا کے لاؤ, سورہ نہیں تو 10 آیتیں بنا کے لاؤ. کون سا بڑا کام تھا یہ؟ 1400 سال سے کیوں نہیں کیا؟ نہیں کر سکے. بعض لوگ ارے اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے, کمپیوٹر کا زمانہ ہے, بنا لیتے. کرائے کے لوگوں کو بٹھا کر کے عربی ادھر سے ادھر کر کے ایک کتاب بنا لیتے. نہیں بنا سکتے, کیونکہ قرآن صرف عربی لکھنے کا نام نہیں ہے. قرآن کی ایک ایک آیت معجزہ ہے, ایک ایک آیت معجزہ ہے. قرآن 1400 سال پہلے خبریں دے رہا ہے, آج وہ چیزیں واقع ہو رہی ہیں. تم کیسے خبریں دو گے؟ تم کیسے خبریں دو گے؟ آج خبریں دو گے کہ 1400 اب اور زمانہ 40 سال کے بعد ایسا ہوگا. اٹکل پچھو تو مار سکتے ہو, لیکن قرآن جو ہے وہ حقانیت اور صداقت کی بات کرتا ہے, صداقت کی بات کرتا ہے. یہ چیزیں کہاں سے لائیں گے آپ؟ میرے عزیزوں, میں آج آپ کو قرآن کی طرف راغب کرنے کے لیے ایک بات اور بھی کہہ دوں. دنیا میں تمہارا امتحان ہوگا, تمہیں آزمایا جائے گا. آج میڈیا کے ذریعے سے دیکھا بھی جا رہا ہے, کوئی بابا پرچیاں نکال کر کے لوگوں کے دماغ میں کیا کیا ہے وہ سب بتا دیتا ہے. لوگوں کو ایسا لگتا ہے ارے ہاں کیا چمتکار ہے بابا کا. میں وہ چمتکار کے بارے میں بتاتا ہوں, اور تھوڑا انتظار کرو. اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو واضح کر کے سامنے لاتا ہے, انتظار کرو. لیکن ایمان والوں کے لیے امتحان یہ ہے, تم دنیا میں کسی چمتکار کو دیکھ کر کے گرویدہ مت ہو جانا. میاں یہ تو بابا ہے, ابھی دجال آنا باقی ہے. یہ تو پرچی دکھا رہا ہے, دجال تو بارش برسا کے دکھائے گا. یہ تو ابھی نام بتا دے تمہارے چاچا کے, تمہارے بھتیجوں کے. دجال تو زمین سے پودے نکال کر دکھا دے گا, بلکہ وہیں مارے گا, وہیں زندہ بھی کر کے دکھائے گا. یہ تو میرے آقا نے پہلے سے فرمایا. تو کیا ایسی حرکتیں کر کے دکھا دینے پر تم فوراً آمنا صدقنا کہو گے؟ نہیں, میرے آقا نے فرمایا اس وقت ایک سچا مومن یہی کہے گا اللہ ربی یحیی و یمیت, میرا رب اللہ ہے, وہی زندگی دیتا ہے, وہی موت دیتا ہے. آنکھوں پر پٹی تو پڑ سکتی ہے, شعبدہ بازی ہو سکتی ہے, جادوگری تو دنیا میں موجود ہے, تمہاری نظر بندی تو ہو سکتی ہے, لیکن حقیقت میں اشیاء کو بدلنا صرف اللہ کی قدرت میں ہے. اسی لیے میرے عزیزوں قرآن کی سچائی پر یقین رکھو. تمہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں, یہ اللہ کا کلام کافی ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء, اللہ نے فرمایا ہم نے ہر وہ چیز اتار دی ہے اس قرآن میں جو مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے. مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے. قرآن کی تاریخ میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, یہ ایسا معجز کلام ہے. معجز کا مطلب عاجز کرنے والا کلام. آپ کو کیا لگتا ہے اس کا جواب کوئی لایا نہیں ہوگا اب تک؟ لانے کی کوشش کیے تھے عرب لوگ, اور وہ بھی بھاڑے کے لوگ, کرائے کے لوگ, شاعر لوگ. مکہ والے پریشان ہو گئے آیتیں سن سن کر کے. حضور فرماتے لاؤ ایک آیت, لاؤ 10 آیتیں, لاؤ ایک سورہ, کیونکہ تمہاری زبان بھی وہی ہے جو قرآن کی زبان ہے. کیوں نہیں لاتے بنا کر کے؟ ان کی طاقت نہیں ہوئی تو یمن کے, شام کے, جگہ جگہ کے جو بڑے بڑے فصیح و بلیغ شاعر تھے ان کو لے کے آئے. کہا کہ جتنے پیسے چاہیے لے لو, یہ قرآن کا جواب لکھ کر کے لاؤ. تو پیسے تو لے کر کے گئے, 1 سال تک کھا پی کر کے دوسرے سال آئے اور کہا کہ نہیں بنا پایا, اور تھوڑے پیسے دے دو. بڑے بڑے مالداروں نے دوسرے سال پھر پیسے دیے, جاؤ کچھ تو بنا کے لاؤ. دوسرے سال گئے, سال بھر حج کے موسم میں آتے تھے سارے لوگ, مکہ میں جمع ہوتے تھے. اب ان کو ڈر لگنے لگا دوسرے سال اگر نہیں لے کے جائیں گے تو یہ عرب کے بڑے بڑے سر پھرے سیٹ لوگ جو ہے مار ڈالیں گے. تو کچھ نہ کچھ بنا کے لے کے آئے شاعر لوگ. ابھی ہم نے آج پڑھی ہے قرآن کی سورہ القاریعۃ ما القاریعۃ وما ادراک ما القاریعۃ. اللہ نے فرمایا
चिंघाड़ने वाली कयामत का तज़किरा है उसमें। चिंगाड़, कैसी चिंगाड़ जो कयामत के वक्त आएगी कि इंसान रूई के फाये की तरह उड़ रहे होंगे, यानी तमाम पहाड़ों को देखोगे तुम हवा में उड़ रहे होंगे, गर्दिश कर रहे होंगे। ये कयामत का मंजर है उसमें सूरे में। अल कारिया तुम अल कारिया वमा अदराका मल कारिया। इस सूरे के वजन पर उन्होंने भी एक बना लिया, लेकर क्या, अल फील मल फील वमा अदराका मल फील खुरतुमुहु तवील, अरबी में, जिसका मतलब ये होता है हाथी, तुम क्या जानो हाथी, हाथी कैसी होती है, उसकी सूंड लंबी होती है, दुम छोटी होती है, पेट बड़ा होता है, पैर ऊंचे होते हैं। लेकर के आए मक्का वालों के सामने, तिलावत किया अल फील में, सब घबरा के खड़े हो गए और सब कहने लगे क्या बकवास है, क्या बकवास है, हाथी तुम क्या जानो हाथी, सूंड लंबी होती है, पूंछ छोटी होती है, ये कोई सूरे बना करके लाए हो। बहुत फटकार खाई और खुद हंसने भी लगे, खुद बना करके लाए और खुद हंसने भी लगे, हमने क्या बना दिया। कहा इस बार तुम्हें जो है वार्निंग देता हूं। बड़े सेठ ने कहा अगर तीसरे साल खाली हाथ आए तो मारे जाओगे, कुरान के जवाब में कुछ तो लेके आओ। ये कोशिश मियां पहले से होती रही है। बेचारे आज मीडिया के एक मेज पर बैठ करके कहते हैं कि 26 आयतें निकाल देंगे, वो बड़े बड़े अरब नहीं कर पाए, ये लोग करेंगे जिनको पेशाब का तरीका नहीं मालूम। कुरान की 26 आयतों के बारे में मैं आपसे कहता हूं, तीसरे साल बेचारे क्या किए, कहा कि आप बनाने की हिम्मत नहीं है, अब हाथी का बनाए फिर अगले साल घोड़े का ना बना ले। बनाते नहीं, कुरान में कुछ अगर नक्स है, ऐब है तो उसको ढूंढ के ले जाते, जो अरबी ग्रामर से गिरे हुए, तो 4 लफ्ज ढूंढ के लाए, वो 4 लफ्ज कुरान के अंदर के ढूंढ के लाए कि ये अरब वो नहीं बोलते, ऐसी बात कुरान में आई है, फसी नहीं है, फसी अरबी से गिरी हुई चीज। वो क्या थे, 4 लफ्ज थे। हुजुआ, हुजुआ का मतलब होता है मजाक, लेकिन कुरान में हुजुआ है, अरब लोग उसको इस्तेहजा कहते थे। कुरान में दूसरा एक लफ्ज इस्तेमाल है, वो कुब्बार, बूढ़े को कहते हैं, लेकिन अरब लोग कुब्बार नहीं कबीर इस्तेमाल करते थे। और कुरान में एक लफ्ज इस्तेमाल है उजाब, अरब लोग उजाब नहीं अजीब इस्तेमाल करते, अजीब और गरीब चीज को कुरान में उजाब आया है, तो कहने लगे ऐसे वर्ड्स आए हैं कुरान में जो अरब यूज नहीं करते। अरब लोग जो यूज करते हैं वो फसीह जुबान होती, लशैउन है, लिशैइन होना चाहिए। 4 गलतियां ढूंढ के लाए और जब वो आए तो मक्का वाले खुश हो गए, चलो कुछ तो लाए, 3 साल पैसे खा करके। हुजूर के पास वो आए, हुजूर से कहा कि देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हारे इस कलाम कुरान से 4 ऐसी गलतियां निकाली हैं जो अरब लोग इस्तेमाल नहीं करते, अरबों के दरमियान ये रिवाज नहीं है। हुजूर ने फरमाया मैं तुमसे नहीं बात करता, हमारे और तुम्हारे दरमियान फैसला करने किसी बड़े बूढ़े आदमी को ले आओ, जिसकी जुबान दानी पर सबका इत्तेफाक हो, सब उस पर इत्तेफाक कर। तो उस जमाने में 96 ईयर का एक बूढ़ा था जो पहाड़ों पे रहता था, उसकी जुबान एकदम ओरिजिनल जुबान, बिल्कुल प्योर अरबी, क्योंकि कभी वो लोगों से मिलना जुलना नहीं, अपनी जुबान की हिफाजत के लिए बेचारा बूढ़ा पहाड़ों पे रहता था। उन मक्का वालों ने कहा हम उसको लेके आएंगे, वो उस्ताद फैसला करेगा। हुजूर ने फरमाया ले आओ उसको लेकर के आए। जब वो बूढ़ा आया तो हुजूर बैठे हुए थे, बड़े लोगों के आते ही ताजीम की जाती थी, हुजूर खड़े नहीं हुए, हुजूर बैठे रहे। वो बूढ़ा देखता रहा और आकर के हुजूर के सामने बैठ गया तो हुजूर खड़े हो गए। जब वो बैठा हुजूर खड़े हो गए तो वो घबरा के वो भी खड़ा हो गया, हुजूर फिर बैठ गए, वो फिर बैठ गया। हुजूर ने फरमाया यहाँ नहीं, यहाँ बैठो बाजू। उसको वहां से उठाए, बाजू में बैठे। उसके बाद फिर हुजूर ने फरमाया नहीं नहीं इधर नहीं, इधर बैठो। 96 साल के बूढ़े को उठाओ बिठाओ, वैसे ही बूढ़े सटिया जाए। वो बेचारा इधर से उधर, उधर से इधर किया, गुस्से में आ गया। गुस्से में आकर की जो असली जुबान होती वही निकलती। उसने कहा या मोहम्मद अतत्तखिदुनी हुजुवा व इन्नी शैखुन कभी कुब्बार व इन हादा मिनकुम लशैउन उजाब। वो 4 गलतियां जो ये पकड़ के लाए थे, वो बूढ़ा वही 4 बातें बोल रहा था। वो कह रहा था मोहम्मद तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, हुजुआ का लफ्ज उसने इस्तेमाल किया। कहा इन्नी लशैखुन कुब्बार, मैं तो कुब्बार बूढ़ा आदमी हूं।
وَإِنَّ هَذَا مِنْكُمْ لَشَيْءٌ عُجَابٌ، اور ایسی حرکت آپ جیسے آدمی سے بہت عجیب ہے۔ اس نے نہ عجیب کہا، نہ کبیر کہا، نہ استہزاء کہا، اس نے کہا حضوا، عجاب، کبار۔ جو عرب لوگ غلطیاں پکڑ کے لائے تھے کہ عربی لوگ استعمال نہیں کرتے، یہ بوڑھا سٹیا کر وہی لفظ استعمال کر رہا ہے۔ حضور نے ان کی طرف دیکھا اور کہا جس کو فیصلہ کرنے لائے تھے وہی چار باتیں تو کہہ رہا ہے۔ جس کو تم کہہ رہے ہو کہ قرآن کی فصیح زبان نہیں ہے، تو سب سے بڑا استاد وہ استعمال کر رہا ہے۔ بیچارے شرما کر منہ جھکا کر چلے گئے۔ قرآن کا جواب اس وقت بھی نہ لا سکے تھے۔ حضور کے زمانے میں ایک اور چیز ہوتی تھی، شاعر لوگ، شاعروں کا رواج تھا، جو سب سے اچھی شاعری کرتا تھا اس کی شاعری خانہ کعبہ کے پاس لا کر لٹکا دی جاتی، اور چیلنج ہوتا تھا اس سے اچھی شاعری اگر کوئی لکھے گا تو یہ پرانی والی نکال دیں گے اور نئی والی پھر لگائیں۔ عربوں میں فیصلہ ہوتا تھا بیٹھ کر، جو کعبے کے دروازے کے پاس جس کی شاعری لٹکی ہے وہ سب سے عمدہ شاعری، عربی میں شعر و شاعری کا رواج۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا سورہ کوثر کو، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 آیتیں بس لکھوا کر کے کعبے کے پاس لٹکا دیا اور کہا کہ جو اس سے بہتر لکھ کر کے لائے گا یہ نکالا جائے گا اور نیا لگایا جائے گا۔ اب عربوں کو پتا تھا اس کے معنی کیا ہیں، اور یہ 3 آیتیں نہیں ہیں ہمارے اور آپ کے لیے، ہم اجنبی ہیں عربی سے، لیکن عربی لوگ جانتے ہیں اس میں کتنا سمندر بھرا ہوا ہے معنوں میں۔ دیکھتے رہے، پھر اس زمانے میں بھی انہوں نے بہت بڑے شاعر کو پکڑ کر لا کر کہا اس کا جواب لکھو، اس کو اترواؤ کعبے سے۔ وہ آیا، دیکھا، غور سے پڑھا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اپنی طرف سے نیچے لکھ کر کے لگایا ما ھذا کلام البشر، کہا کہ یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا میں کیا شاعری لکھوں، یہ جو کلام ہے یہ بشر کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد سے آج تک کعبے پہ لٹکانے کا رواج ہی ختم ہو گیا۔ قرآن کے آنے کے بعد پھر کوئی فصیح زبان اس کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ یہ میرے رب کا کلام سچا اور میرے مصطفیٰ کا سچا معجزہ ہے۔ مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ ہماری قوم اس سے غافل ہے، اس قرآن پاک سے۔ اس کے ترجمے، معنی، تفسیر تو دور کی بات، پڑھنا نہیں آتا لوگوں کو، میتوں پر پڑھتے۔ ابھی رمضان میں جھٹک کر کے نکالے ہوں گے کہ پڑھنا ہے، لیکن میرے عزیزو اس قرآن کے ساتھ اتنی ناانصافی کرتے رہو گے تو ہدایت کیسے پاؤ گے؟ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آجم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ ہم قرآن چھوڑ کر کے خار۔ السلام علیکم ناظرین، اسی طرح کے اسلامک ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔